حضرت امام زید علیہ السلام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا نام حضرت علی تھا۔ حضرت امام زین العابدین اہل بیت میں ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 76 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام باقر کے بعد آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ بلند قامت، حسین و جمیل اور باوقار شخصیت کے حامل تھے۔ صرف 13 سال کی عمر میں قرآنی علوم میں مہارت حاصل کی اور حلیف القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے حجاز، شام اور عراق کا سفر کیا۔ حضرت امام زید نے حضرت محمد بن حنفیہ کی پوتی سیدہ ریتا سے نکاح فرمایا۔ آپ نے بیشتر علوم اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے اور اپنے بھائی حضرت امام باقر سے حاصل کیے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد آپ کی 18 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ اپنے بھائی امام باقر کی سرپرستی میں آ گئے۔ امام زید مدینہ منورہ کے جید اور اکابر علماء میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ مختلف اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے۔ قرات، علوم قرآنیہ، عقائد اور علم الکلام پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ علم اصول حدیث کے ماہرین نے آپ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ آپ نے جن صحابہ کرام کی زیارت کی ان میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ شامل ہیں، جن کا وصال صحابہ کرام میں سب سے آخر میں ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام جعفر نے آپ علیہ السلام کے علمی مرتبے کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم حضرت زید بن علی ہم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اب ہم میں ان کے مثل کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ میرے چچا پر رحم فرمائے، وہ سردار تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال حضرت زید سے علمی استفادہ کیا اور ان کو فقیہ، عالم، حاضر جواب اور مسائل میں خوب وضاحت کرنے والا پایا۔ آپ کے علم اور تفقہ کا یہ عالم تھا کہ محدثین میں امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے آپ علیہ السلام سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ حکومت اسلامیہ کے قیام اور بقا کی جو کوششیں صحابہ کرام خصوصاً آپ کے دادا جان حضرت امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا 61 ہجری میں کی تھی، اس کے تسلسل میں آپ علیہ السلام نے اپنے وقت میں انتھک کوششیں کی۔ آپ نے اپنے دور کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تو حضرت امام ابو حنیفہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ اہل بیت نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ سے عوام الناس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 122 ہجری کو زید بن علی بن حسین بن ابی طالب علیہ السلام کا قتل ہوا۔ قتل کا سبب یہ تھا کہ جن اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ موجودہ حکومت کے خلاف خروج کیا جائے۔ ایک شخص سلیمان بن سراقہ یوسف بن عمر عراق کے نائب کے پاس پہنچ کر اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یوسف بن عمر نے زید کو پکڑ کر حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب اس بات کا علم لوگوں کو ہوا تو یہ زید بن علی کی خدمت میں آئے اور ان سے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں؟ جواب میں حضرت امام زید نے کہا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، میں نے ان کو اہل بیت پر تبرہ کرتے ہوئے نہیں سنا اور میں بھی ان کے لیے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اہل کوفہ نے اس پر کہا کہ پھر تم حرم کا اہل بیت کے لیے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ حضرت امام زید نے جواب دیا، کیونکہ ہم اس معاملے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن کیا کریں، لوگوں نے ہم پر ان کو فضیلت دے دی اور ان کو منتخب کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہوں گے۔ اور ابو بکر عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے عدل قائم کیا،
کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کیے۔ یہ جواب سن کر اہل کوفہ نے سوال کیا، جب یہ بات ہے تو پھر تم ان لوگوں کے خلاف جنگ کی تیاری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں امام زید نے کہا، یہ لوگ ابو بکر و عمر جیسے نہیں، انہوں نے لوگوں پر بھی ظلم کیا اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا ہے، اور میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف سب کو بلاتا ہوں، سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور بدعات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا اور میرے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت امام زید کی یہ گفتگو سن کر وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے بیعت بھی توڑ ڈالی اور ان کو تنہا چھوڑ کر تقریباً تمام لوگ چلے گئے۔ اسی دن سے وہ اہل کوفہ رافضی کہلانے لگے جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جن لوگوں نے ان کی بات مان کر ان کا ساتھ دیا تھا وہ زیدی کہلانے لگے۔ آج تک مکہ کی غالب اکثریت زیدی مذہب پر ہے، ان کا مذہب عدیل شیخین کی وجہ سے حق پر ہے، اور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم سمجھنے کی وجہ سے اس میں شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ خلافت اسلامیہ کے قیام کی اسی جد و جہد میں آپ نے 42 برس کی عمر میں سن 122 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ حجاز اور شام کو ملانے والی مشہور شاہراہ موتا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ربا کے مقام پر آپ کا مزار ہے۔ دور حاضر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم حضرت امام زید بن علی علیہ السلام کی سیرت و کردار، آپ کی صفات، علم، تفقہ فی الدین اور عبادت و ریاضت کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام کی دینی و معاشرتی زندگی کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کو عملی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیں، تاکہ اپنی اخلاقی اور عملی کمزوریاں دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر کے کامیاب انسان بن سکے۔ اللہ کروڑ رحمتیں اپنے بندے حضرت امام زید بن علی علیہ السلام پر دے، اور ہم کو ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔